فوزیہ صاحبہ ملتان سے بڑا عجیب سوال انہوں نے کیا ہے۔ کہتی کہ ایک بابا جی ہیں، وہ ہمارے گھر کے سامنے روزانہ پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتا ہے، بدبو بہت زیادہ آتی ہے۔ میں روزانہ صاف کرتی ہوں، اس کو منع کرتی ہوں، لیکن وہ باز نہیں آ رہا۔ تو آپ کچھ اس بارے میں بیان کر دیں۔ میری بہن، ایسے بندے کو سمجھائیں، اس سے پوچھیں کہ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا اس کو شریعت کی حدود کا کچھ پتہ نہیں ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی کیا تعلیمات ہیں؟ ایسے معاملات کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہ حدیث مسلم میں ہے، مشکات میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو ایسے کاموں سے بچو جن کی وجہ سے لعنت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں کے راستے میں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اس راستے میں جو پیشاب و پخانہ کرتا ہے اس پر لعنت کی جاتی ہے، اور ایسے درخت کے نیچے پیشاب و پخانہ کرنے سے بچو کہ جس کے سائے کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ایسے بندے پر بھی لعنت کی جاتی ہے۔ اور مشکات المصابیح میں حدیث سے ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جو یہ 3 کام کرتا ہے اس پر جو ہے وہ لعنت کی جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں کے راستے میں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اس راستے میں جو پیشاب و پخانہ کرتا ہے اس پر لعنت کی جاتی ہے، اور جو ایسے تالاب، ایسے کنویں میں اور ایسے چشمے پہ جو پیشاب و پخانہ کرتا ہے جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ لعنت کی جاتی ہے۔ اور جو لوگوں کے اور جس درخت کے نیچے لوگ جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں سائے کے نیچے، اگر کوئی پیشاب و پخانہ کرتا ہے تو اس پر بھی لعنت کی جاتی ہے۔ یہ 3 بندے ہیں جن پر لعنت کی جاتی ہے جو یہ 3 کام کرتے ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ میں اور سنن ابی داؤد شریف میں 2 جگہوں کا اور بھی ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے اور غسل خانے میں پیشاب و پخانہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور مشکات شریف میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس سوراخ میں جہاں کیڑے مکوڑے رہتے ہیں اس سوراخ میں بھی پیشاب و پخانہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ کچھ چند جگہیں ہیں جس سے شریعت نے جو ہے وہ پیشاب پخانہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر کسی کے گھر کے سامنے پیشاب کرنا یہ تو اور بھی برا عمل ہے، اور پھر یہ بندہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کر کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جو قضاء حاجت کے لیے جائے وہ نہ قبلہ کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ کرے۔ اللہ اکبر! تو پاک و ہند میں قبلہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے، تو نہ مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف نہ آپ منہ کر سکتے ہیں نہ پیٹھ کر سکتے ہیں، شمال جنوب کی طرف کریں۔ اللہ اکبر! حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کہیں تشریف لے جاتے تو دور صحرا کی طرف آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے، اتنا دور آپ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو ساتھ پانی لے کے جایا کرتے تھے اور ساتھ نیزہ یا برچھی لے کے جایا کرتے تھے۔ تو پانی تو استنجا کے لیے ہوتا تھا، تو برچھی اور نیزہ کس لیے ہوتا تھا؟ زمین کو نرم کرنے کے لیے، تاکہ پیشاب کی چھینٹیں جو ہے وہ جسم پر نہ پڑیں۔ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ ظاہر اب جو کہیں پر بھی پیشاب و پخانہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے گا تو وہ پیشاب کی چھینٹیں جسم پر پڑیں گے، تو اس کے لیے مخصوص جگہ ہوتی ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے، ایسی جگہ کا کہ جہاں وہ چھینٹے جو ہے وہ پلٹ کر جو ہے وہ جسم پر نہ پڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو نہیں بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور ایک راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے تو دیکھا کہ 2 قبریں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو میری بہن اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر آپ صبر کریں، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پھر عطا